پوچھنے لگے ابا جان یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ اب اللہ رب العزت پوچھتا ہے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ جب تک پشیمانی نہیں ہوتی، رقت نہیں آتی، غفلت پر روئے بغیر کچھ ملتا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو کفن چور، اس کا لرزنا دیکھیں، اس کا تڑپنا دیکھیں، اس کی خشیت الہی میں گر گرانا دیکھیں۔ کفن چوری کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ لوگوں کی قبروں کو کھودتا، پھر وہاں سے ان کے کفن چوری کرتا، پھر بیچتا، پھر اپنا گزر اوقات کرتا، مگر کوئی ایک عمل بھی اس کی زندگی میں نہ تھا کہ جو خدا کے حضور پیش کر سکے۔ جب اس کا وقت موت قریب آیا، اس نے اپنے بچوں کو قریب بلا لیا اور کہا کہ میرے بچوں ایک وصیت کر رہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک بنا لو۔ ایک حصہ صحرا کی نظر کر دینا، ایک حصہ سمندر میں اڑا دینا اور ایک حصہ زمین کے سپرد کر دینا۔ وہ پوچھنے لگے ابا جان یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے بچوں بات یہ ہے، وہ رب قادر ہے، وہ قادر و مطلق ہے، وہ چاہے تو سب کچھ جمع کر کے جو چاہے کر سکتا، مگر بات یہ ہے میرا جسم اس قابل نہیں کہ اس کے حضور عذاب کے لیے میں تیار ہو سکوں، میں اس کے عذاب کا متحمل نہیں ہوں۔ وہ جب عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو خدا کی عزت کی قسم وہ مجھے اتنا عذاب دے گا کہ جس جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہ دیا۔ پھر جب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے وصیت پہ عمل کیا، اس کو خاک بنا دیا، ایک حصہ سمندروں کے حوالے کر دیا، ایک ہواؤں کے اور ایک صحرا کے حوالے کر دیا۔ صحرا کو حکم دیا اس کی خاک لے آؤ، سمندر کو حکم دیا جمع کر کے لے آؤ، ہواؤں کو حکم دیا خاک جمع کر کے لے آؤ، جمع کر کے اس کو اٹھا کے خدا کے حضور کھڑا کر دیا۔ اب اللہ رب العزت پوچھتا ہے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ کس شے نے تجھے مجبور کر دیا تھا کہ تو اپنے جسم کی خاک بنا کر دنیا میں اڑا دیتا؟ کہتا ہے مولا خشیت، تیرے خوف نے مجھے مجبور کر دیا، میں تیرے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بہت گناہگار تھا۔ پھر وہ گریہ و زاری میں، ندامت میں اتنے آنسو بہاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اسے معاف کر، اس کی ندامت اور خشیت کی وجہ سے معاف کر دو۔ یہ جو میری ندامت کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے اپنے اعمال پر جو روتا رہا، جو پشیمان رہا، افسردہ رہا، گریہ و زاری کا پہ کر رہا اور یہ کرنے پر مجبور ہو گیا، گواہ رہو میں نے معاف کر۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے، یہ راستہ تب ملتا ہے جب اپنی غفلت پر انسان پشیمان ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ اب میری بخشش ہونے والی نہیں۔ فرمایا جب تک پشیمانی نہیں ہوتی، رقت نہیں آتی، جب تک پشیمانی نہیں ہوتی، خشیت نہیں طاری ہوتی، جب تک خشیت نہیں تو پھر راتوں کو جاگ جاگ کر، رو رو کر کوئی خدا سے مانگتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا علامہ اقبال نے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، جاگے بغیر غفلت پر روئے بغیر کچھ ملتا۔